بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جو بقیہ سوالات ہیں آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا اجازت ہے؟ بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید انکل و مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے خاندان والے سید بتاتے ہیں اور نہ کوئی ثبوت دیتے ہیں اور ہمیں شک ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو سید کہنا چاہیے یا نہیں؟ یقیناً جب تک کسی بات کا یقین نہ ہو اس وقت تک اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جب ان کو شک ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے کو سید قرار نہ دیں. سلام. علیکم السلام. I'm ثانیہ. میرا سوال ہے اگر رمضان المبارک کے روزے رہ گئے ہوں یعنی قضا ہو گئے ہوں تو اگلے سال میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ روزہ رکھنے کے لیے روایتوں میں یہ ہے کہ جو مہینے چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں قضا روزوں کو رکھنا چاہیے. جیسا کہ مرحوم صدوق نے فرمایا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اب تو بہرحال ماہ مبارک قریب ہے، اب تو کوئی چانس بھی نہیں ہے، صرف یہی ایک ماہ شعبان ہے، جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اسی مہینے میں رکھنا پڑے گا. ورنہ بہتر تھا کہ جو سردیوں کے دن تھے، دن چھوٹے ہو رہے تھے، راتیں بڑی تھیں، اسی میں اپنے روزوں کو قضا کر لینا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. شادی اور ولیمے کی رسمیں گھر میں نہیں بلکہ بڑے لانز اور ہالز میں کی جاتی ہیں. نکاح ہونے کے کچھ دیر بعد دلہن اسٹیج پر آ جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ فوٹو کھنچوائے جاتے ہیں. کیا دلہن کا اسٹیج پر آنا صحیح ہے؟ حضور کی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے؟ اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ دلہن صرف خواتین میں آتی ہے یا مخلوط مجمع میں آتی ہے، اور با پردہ آتی ہے یا بغیر حجاب کے آتی ہے. اگر خواتین کے اندر وہ دلہن آ کے اسٹیج پہ بیٹھتی ہے تو چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، پردے میں ہو، بے پردے میں ہو، وہ عروس ہے، دلہن ہے، تو عموماً وہ سجی ہوگی، تو ایسی صورت میں کیمرہ مین مرد نہیں ہونا چاہیے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس جگہ کے اوپر دولہا نہ بیٹھ رہا ہو. جی. اور ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہال میں کیے جائیں، ولیمے کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں، چھوٹے پیمانے میں 20 آدمیوں کو بھی کھلا دیں گے، اس پر بھی ولیمے کا لفظ بولا جائے گا. گھر میں بھی کھلا سکتے ہیں، باہر بھی کر سکتے ہیں، ہوٹلوں میں بلا کر کے بھی کر سکتے ہیں. ولیمے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ بڑے ہال بک کیے جائیں، کہیں کہ ولیمہ مستحب ہے، اس پر عمل انجام کی دیا جا سکتا. بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. خمس سہم امام سے متعلق ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ون چینل کے ذریعے ایک پوری لسٹ ہو جنہیں انڈیا میں سہم امام لینے کی اجازت ہے اور رقم صحیح جگہ جائے. شکریہ، اس پر غور کریں اور ہم سب کی رہنمائی کریں، مہربانی ہوگی. پیغام آپ نے ان کا پیغام آپ پہنچائیے، جی ون تک پہنچا دیجئے ان کا پیغام. بالکل. آپ بہت بہت شکریہ آقا. Isn't it that namaz is not acceptable when you put henna کون مہندی؟ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا مہندی لگانے سے نماز باطل ہو جائے گی؟ اس کے پہلے بھی آپ نے پوچھا تھا، میں نے جواب دیا تھا کہ اگر مہندی کلر ہے اور لیئر نہیں ہے جی تو کلر کی صورت میں نماز صحیح ہے، وضو صحیح ہے. اگر لیئر کوئی ہے جی تو ایسی صورت میں جب تک کہ وضو کی جگہوں کو بالکل خالص ہونا چاہیے، اس پر کوئی لیئر نہیں ہونی چاہیے، پھر وضو صحیح ہوگا. جب وضو صحیح ہوگا تو یہ کر سکتے ہیں کہ وضو کے بعد کوئی ایسی چیز لگا لیں جو لیئر کی شکل رکھتی ہو، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مذاقہ نہیں. سلام. علیکم السلام. How are you? Alhamdulillah, I'm fine and hope the same for you. Don't mention my name. My question is, are men allowed to shave their chest hair? ان کا سوال یہ کہ کیا سینے کے بال مرد شیو کر سکتے ہیں؟ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، موٹے ہو جائیں گے، بار بار اگر اس کو مونڈیں گے جی تو پھر بال موٹے نکلنے لگتے ہیں اور وہ زیادہ بدتر ہوتے ہیں. جی. سلام. علیکم السلام. آئی ایم علی رضا مرچنٹ فرام بینڈرا. میرا کوشچن ہے، جب کعبہ فتح ہوا تو حضرت بلال نے آذان دی تھی، اس وقت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آذان میں نہیں تھا، تو یہ آذان کس دور میں شروع ہوئی کہ جس میں علی ولی اللہ کا ذکر ہوا؟ تاریخ نجف میں، اور اس وقت ایک باقاعدہ طور سے اذان کے اوپر کتاب ہے، وہ دفتر آیت اللہ سستانی سے بھی آئی ہے، وہ آغائے سستانی کے جو داماد ہیں ان کے بھائی نے کتاب مرتب کی ہے.
اذان در حقیقت پیغمبر کے زمانے میں بھی ام المومنین کے نام سے تھی. جی 2-3 موقع تاریخ نجف میں ملتے ہیں کہ اذان میں ام المومنین کا نام تھا. اس کے بعد سے جب تقسیم ہو گئی، بعد از رحلت پیغمبر کچھ ام المومنین کے طرفدار ہو گئے اور کچھ نے جو ہے نظام خلافت کو قبول کر لیا، تو اس وقت اپنی شناخت بنانے کے لیے اذان میں اشہد ان امیر المومنین کو بغیر چھوڑے ہوئے استعمال کرنے لگے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نان شیعہ مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ گناہ ہے؟ میں خود شیعہ ہوں، میری فیملی نہیں مان رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز بتائیے. اس کے پہلے بھی میں بار بار اس طرح کے سوالات کو بیان کر چکا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ شادی کفو میں کرنی چاہیے. شادی فقط جو ہے وہ یوز اینڈ تھرو والا مسئلہ نہیں ہے، جی ایک نسل کی پرورش کرنا ہے. بے شک. جب نسل کی پرورش کرنا ہے تو نسل کی پرورش اسی وقت ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک درخت کو اگانے کے لیے پانی کی بھی مدد چاہیے، شبنم کی مدد بھی چاہیے، ہوا اور سورج کی روشنی بھی چاہیے. تو جب 2 الگ الگ سمتوں میں کسی کی پرورش ہوگی تو وہ بچے بھی خراب ہو جائیں گے، اور 2 الگ الگ نظریوں والے اگر افراد اکٹھا ہوں گے تو ٹکراؤ بھی پیدا ہوتا ہے. پھر ہر شخص اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ممبئی سے ہوں، میرا نام وفا رضوی ہے. میرا سوال ہے کہ میری شادی ہو گئی، میرا من نہیں لگتا، پہلے بھی سوچا کرتی تھی کہ شادی کروں کہ نہیں، کوئی دعا بتا دیجیے. یعنی کس چیز میں دل نہیں لگتا ہے؟ ازدواجی زندگی میں اگر دل نہیں لگتا ہے تو یہ تو دل لگانے کی چیز نہیں ہے. جوانی ہے تو خود بخود جو ہے یہ طبیعت مائل ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے پر. اور اگر عبادت میں دل نہیں لگتا ہے تو اس میں یا مبینوں کی تسبیح پڑھیں. یا مبینوں کی تسبیح کے خواص میں سے یہ ہے کہ اگر کسی کا دل عبادت میں نہیں لگتا ہے تو وہ عبادت کی طرف رغبت پیدا کر لے گا. بہت بہت شکریہ. سلام علیکم. السلام. میں احمد آباد سے بول رہی ہوں. میری شادی ہوئی ہے، اب 3 سال ہو چکے ہیں، پر شادی کے بعد سے کمر میں درد ہے، میری نس دبتی ہے. ہم نے بہت علاج کرایا پر کوئی دوا سے شفا نہیں ہوئی. یہ درد شادی کے بعد سے شروع ہوا ہے، اب تک اولاد نہیں ہے. ایک بار حمل رہ گیا پر 2 مہینے بعد گر گیا، اس لیے بھی دعا بتا دیجیے، کمر کے درد کے لیے بتا دیجیے. اب دیکھیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، نہ آپ ڈاکٹر ہیں نہ ہم ڈاکٹر ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی رگ کو ہڈیوں کے درمیان دب گئی ہو جس کی وجہ سے تکلیف ہو. ان کو چاہیے کہ یہ کسی بہت اچھے ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں. اور یوں اولاد کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ اسکرین پر اس کی آیت کا نمبر بھی آ جائے گا، اس کو کثرت سے پڑھیں اور اس کے بعد سے یہ دعائیں کریں. اور جناب نرجس خاتون کے لیے ہر روز جتنا بھی ہو سکے سورہ مبارک حمد کی تلاوت کر کے ان کی روح اطہر کو ہدیہ کریں. اور پھر ان کو مخاطب کر کے کہیں کہ آپ امام عصر علیہ السلام سے فرما دیجئے کہ وہ بارگاہ خدا میں ان کے حق میں اولاد کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید انکل. وعلیکم السلام. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. سوال یہ کہ جب کسی بھی جینٹ یا لیڈی کی لیفٹ یا رائٹ آنکھ پھڑکتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا اچھے اثرات برے اثرات ہوتے ہیں؟ کیا اسلام میں اس کا کوئی تذکرہ ہے؟ دیکھیے ان باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، اگرچہ بزرگوں سے اس کی بھی تعبیریں ملتی ہیں کہ داہنی پھڑ کے یا بائیں آنکھ اگر پھڑک رہی ہو تو بھائی بہن سے ملاقات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور ہر روایات میں تو ملتا ہے، جنات الخلود میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، لیکن بہرحال اس کو ہی معیار بنا دینا یہ ہماری زندگی کے سفر میں رکاوٹ بنے گا. لہذا ان باتوں کو نظر انداز کر دینا زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر کسی کا شوہر کی جاب ایسی ہے کہ وہ زیادہ تر سال کے زیادہ مہینوں میں 11 مہینوں میں تقریباً باہر رہتا ہے تو اس کی بیوی کیا کرے؟
اور اس کی بیوی کا مسئلہ یہ کہ کیا کرے، کہ مطلب وہ شوہر کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھے، جی اور اگر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے کسی مجبوری کی بنیاد پر، تو اسے چاہیے کہ اس کے اخراجات دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ایسے انسان کو جو اس کا محرم ہو، بھانجا ہو یا اس کا سگا بھتیجا ہو یا اس کا سگا بھائی ہو، اس کو اس کے گھر میں قیام کی اجازت دیں تاکہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی کو مثلا سودا سلوف ہے، لانا ہے، لے جانا ہے، تو اس طرح کے امور انجام دینے میں اس کو رکاوٹ نہ ہو۔ گیس سلنڈر آ رہا ہے تو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو ایسی جگہوں کے اوپر ان کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد کو معین کریں تاکہ بیوی تنہائی محسوس نہ کرے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ حالت حیض کے چھٹے دن اگر شوہر قریب آنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ حرام ہے، اور اس کے اندر جو ہے طبی اعتبار سے بھی گناہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا نام سیدہ ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا حضرات صاحب۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی آیت یا وظیفہ ہو جو شوہر کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ یا ودودوں کی تسبیح زیادہ پڑھنا چاہیے، جی انشاءاللہ یہ یا ودودوں کی تسبیح اثر رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ اسکرین پر جو آیت آئے گی اس آیت کو ورد کریں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی باعث محبت قرار پائے گی۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ بات بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ جناب کبریٰ کی شادی کربلا میں جناب قاسم سے نہیں ہوئی تھی اور کربلا میں کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کبریٰ کی شادی حضرت حسن مصنع سے ہوئی تھی اور یہ بات چھپائی جاتی ہے اب تک۔ بتائیے کون سی بات صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی چیز کو کتاب سے پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کتاب کا حوالہ دے کے کہے کہ میں نے فلاں کتاب میں یہ چیز پڑھی ہے، جی بس اس سے زیادہ اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی اصغر کی قبر نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام پر بعض مراسی میں یہ ہے کہ خود سید الشہداء کے جسد اطہر کے اوپر ان کے سینے پر ہے، بعض کہتے ہیں اس کے پہلو میں ہے، اور حضرت علی اکبر کی حضرت کے پائین پا ہے، لہذا قبر حضرت علی اصغر علیہ السلام جدا نہیں ہے۔ نماز میں کیا پڑھنا سنت ہے؟ جتنے بھی ذکر معصومین سے آئے ہیں اس کا پڑھنا سنت ہے، اس کے پڑھنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی دعائیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے سوال پہ کوئی رسپانس کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیا پوچھ لیا میں نے کہ آپ لوگوں کو دین کی جانکاری نہیں ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ میں نے اس کے پہلے بھی کہا ہے کہ بسا اوقات سوالات اختلافی ہوتے ہیں، جی جس کا جواب چینل پر نہیں دیا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا سوال ہے تو اس کو آپ ون کے خاص سسٹم میں آپ بھیج دیجئے اور اپنا ٹیلی فون نمبر وغیرہ ڈالیے یا واٹس ایپ نمبر ڈالیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ صحیح نہ ہوئی ہو، جی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ترتیب سے سوالات آتے ہیں، ہو سکتا آپ منتظر ہیں کہ بس آپ نے سوال بھیجا اس کا فوری جواب آ جائے گا، جبکہ لسٹ میں بہت سے سوالات ہیں، تو انتظار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے باوجود نہیں آئے تو ڈیٹ کے ساتھ اگر بھیجیں کہ میں نے فلاں ڈیٹ میں یہ فلاں سوال کیا تو میرا جواب نہیں ملا، تو وہ ریکارڈ سے نکال کر کے اس سوال کو کیوں نہیں داخل کیا گیا ہے اس کا جواب آپ دے دیں گے کہ بھئی آپ کا سوال آیا تھا، اس کے ساتھ یس، مگر ڈیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ روزانہ سینکڑوں سوال آ سکتے ہیں اور یا آتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال چھوٹ گیا ہو یا ریکارڈنگ صحیح نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب، میں ہندوستان سے ہوں، شمیم احمد میرا نام ہے۔ کیا سرکاری فنڈ سے بنی ہوئی مسجد یا چندہ اور سرکاری فنڈز دونوں ملا ہوا ہے، اس میں نماز جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی مذاق نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا نام عرفان حسین ہے، میں کولکتہ سے ہوں، مجھے بون ٹی بی ہے، 1 سال سے میں بستر پر ہوں، پوری باڈی درد کرتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، علاج تو کر ہی رہے ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ نکالیں یہ گوشت کا، جی اور صدقہ نکالیں جانور کا، ایک بکری قربان کریں جی اور اس کے ساتھ نیت کریں کہ میں اس جانور کو اپنے گوشت، پوست، ہڈی، خون سب کا صدقہ بنا کے ذبح کر رہا ہوں جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر یہ ابھی نہیں کر سکتے ہیں تو 1-2 بوٹی گوشت لے لیں اور اس کو اپنی طرف سے صدقہ نکال کے کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جس کو جانور کھا جائے، جی مثلا کتا کھا جائے، چیل وغیرہ کھا جائے، مگر ہڈی والا گوشت ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجلس محفل اگر مال حرام سے کی ہو تو کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ سملرلی نیاز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر مال حرام سے کی جا رہی ہے تو کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ خود ایسے بہت سے سوالات آ چکے ہیں، جی بتایا گیا کہ لا تجسسوا، قرآن کہتا ہے آپ کسی کے ذاتیات میں جستجو اور اس کی چھان بین نہ کیجیے۔ اگر کسی کے یہاں فعل یعنی حرام آمدنی ہے، یہ ہم کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو نظر کی ہے یہ بھی حرام پیسے سے کی ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے حلال پیسے سے کی ہے۔ یہ ہر شخص کے عمل کو اپنے لیے معیار نہیں بنانا چاہیے۔ جی آپ کو ایک بندے مومن دعوت دے رہا ہے، آپ اس کے ہاں چلے جائیے، ایمان شرط ہے، نظر و نیاز منسوب معصوم کی طرف کرا۔ اگر آپ اتنا جانتے ہیں تو وہ بندے مومن بھی جانتا ہے۔ جی یہ نہیں ہے کہ وہ حرام مال سے سب نظر و نیاز کر رہا ہے۔ اگر برا نہ لگے انہیں تو میں اتنی بات ان سے بھی یہ کہہ دوں کہ بہت سے موقعوں پر بہت سے گھروں میں خمس بھی نہیں نکالا جاتا ہے۔ جی تو جب خمس نہیں نکالا جاتا تو ان کے ہاں اگر کوئی مہمان بن کے یہ بھی جا رہی ہیں تو وہ کھانا بھی حرام ہوگا۔ جی لیکن بس آپ استعمال کر رہی ہیں تو لہٰذا جستجو مومن کے حالات میں نہیں کرنا چاہیے۔ مراجع نے اجازت دی ہے کہ آپ ظاہر کے اوپر عمل کیجئے، بس وہ کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مائی نیم از سیف علی فرام لکھنؤ راجا جی پورم۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بعد کربلا 40 سال زندہ رہے، علماء بتاتے ہیں، لیکن 14 ستارے میں لکھا ہے کہ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا اور 95 ہجری میں ہمارے چوتھے امام کی شہادت ہوئی، تو کل 34 سال ہوتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ بالکل یہی صحیح ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ سن 95 ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے 25 محرم کو، لہٰذا وہ زبانوں پر آ گیا 40 سال، جی ورنہ حقیقت وہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اقامت ہوتی ہے تو ہم کو کب اٹھنا چاہیے؟ اقامت میں عموماً قد قامت الصلاۃ، جب مکبر کہہ رہا ہو تو اس وقت اٹھ جانا چاہیے، بہت بہت شکریہ۔ اور اگر خود ہی اقامت کہہ رہے ہوں تو اول وقت سے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے پلیز جادو کا توڑ اور دشمنوں کی حفاظت کی دعا بتا دیں، ہم بہت پریشان ہیں، صدقے میں مولا حسین کے ہماری پریشانی دور ہو جائے اور ہمارا کاروبار بھی بند ہے، آپ سے گزارش ہے کوئی دعا بتا دیں۔ چاروں قل کو پانی پر دم کر کے پیتے رہیں اور غریبان میں چاروں قل کو پڑھ کر کے وہ پھونکتے رہیں جی انشاءاللہ، اور یا عزیزوں کی تسبیح مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر غلبہ رہے گا۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I have one daughter who is suffering from immunology problem. So what for that I need some دعا۔ کوئی بیماری ہے ان کی بیٹی کو، اس سلسلے میں کوئی دعا چاہتی ہیں؟ تو ابھی بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اگر بیماری ہے تو، یا اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر روزانہ 7 دن تک مسلسل سورہ مبارک الحمد کو زعفران سے لکھ کے پانی پر اسے پیتی رہیں تو انشاءاللہ بہت سی بیماریاں برطرف ہوں گی۔ اور اگر روزانہ 70 مرتبہ سورہ مبارک الحمد کو پڑھ کر کے شروع میں بھی صلوات اور آخر میں بھی صلوات، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ عباس ہیں بنگلورو سے۔ آج کل حلال اور حرام کو ایسے مکس کر دیا گیا ہے کہ مسلمان ہی حرام کام کر رہے ہیں، جیسے کہ کسی کا حق کھانا۔ دوست لوگ ایک دوسرے بزنس کرتے ہیں، اس میں انصاف سے کام نہیں لیتے، بھائی بھائی میں اختلاف، ایسے کاروبار کرتے ہیں کہ جو ایک دم حرام ہیں۔
پھر اسی پیسوں سے مجلس نیاز خیرات کرتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کچھ سمجھنے کے لیے کہیں تو لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ امر بالمعروف اتنا ہی ہونا چاہیے جو ان کی خود عزت کی حفاظت کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں، جو جس حال پہ جا رہا ہے جانے دیں۔ امر بالمعروف کا ایک دائرہ ہے۔ خواتین حضرات اپنے ہاتھوں میں چوڑی یا بریسلٹ پہنتی ہیں، تو اس حالت میں وضو کس طرح کریں؟ ہلا دیں تاکہ پانی پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیں گے، علماء جواب دیں گے، ہم سب مستفیض ہوں گے۔ ماہ شعبان المعظم ہے اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہے۔ میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک کے مسائل کے سلسلے میں جو بھی آپ کے مسائل ہوں وہ جلد از جلد ہم تک بھیجنے کی کوشش کریں، تاکہ قبل از ماہ مبارک ہم اس کے جوابات علماء کرام سے حاصل کر سکیں۔ میں حجت الاسلام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ تشریف لائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل ون کے سلسلے میں آپ جس طرح سے اب تک ڈونیشن، خمس کے رقوم اور جس طرح سے بھی آپ اعانت کرتے آ رہے ہیں اس سے زیادہ کیجیے، تاکہ یہ پیغام انسانیت دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے ہمیں اور آسانی ہو جائے۔ اگر اجازت ہے کہ ہم بسم اللہ۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔